اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلین اذ قال یوسف لأبیه یا ابت انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تعبير الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيبات الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. صلوات. سورہ مبارکہ یوسف کی آج 11ویں آیت اور ہمارا اس سال کا جو عشرے کا سورہ یوسف کی تفسیر کا بیان تھا وہ آج ایک منزل پائے گا اور ایک توقف کرے گا، اور آئندہ کی توفیق اور آئندہ کے ارادے اور آئندہ کی تائید الہی اور ہماری ہمت اور ہمارے ارادے منحصر ہیں اور مربوط ہیں، اور اس پر اس کا انحصار ہے کہ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ماہ مبارک رمضان میں ایک خاص کیفیت تو قرآن فہمی کا ایک ذوق، شوق، توجہ اللہ کی عبادتوں پر ایک ماحول اللہ ہمیں بنا کے دیتا ہے. اور اس مہینے میں کیونکہ قرآن پڑھنے کا ثواب، اور ہم کیونکہ ثواب کی طرف توجہ زیادہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں مستقبل کی بہتری چاہیے، ہم سب کل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ثواب کی خاطر جب ہم جمع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ قرآن کا ہنر ہے کہ پھر وہ ہمیں خود سے اور قریب کر دیتا ہے اور مضبوط بنا دیتا ہے، ہمارا تعلق قرآن سے اور گہرا ہو جاتا ہے. جو آیات ہم نے پڑھی اور جن پہ غور کیا، میرے بھائی ادیب نقاد جناب ابرار حسن نے اس کا خلاصہ کیا اور اس سے متعلق کچھ نکات کی طرف سماجیات اور انسانی نفسیات سے متعلق جو اس سورہ کے اندر پیغامات ہیں انہیں خلاصتاً انہوں نے بیان کیا. میں ان کے لیے ممنون ہوں. آج کی آیت میں چاہوں گا کہ کل کی آیت سے اسے ذرا جوڑ دیجئے تاکہ ذرا روشن ہو جائے مفہوم. آیات تو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہ کتاب مبین ہے، بہت روشن پیغام ہے اللہ کا. ہم نے قرآن کو عربی میں عربی کی کتاب، عربی میں پڑھی جانے والی کتاب کے طور پہ نازل کیا ہے، اور بہترین قصہ ہے یہ، احسن القصص ہے سورہ یوسف، جیسے اے میرے حبیب ہم نے تمہارے اوپر قرآن کی صورت میں نازل کر دیا.
اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کی طرف ملتفت نہیں تھے۔ اور یاد کرو کہ جب یوسف نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو حضرت یوسف نے بلا فاصلہ، حضرت یعقوب نے بلا فاصلہ فرمایا، جب حضرت یوسف نے اپنا خواب بیان کیا تو بلا توقف فوراً فرمایا حضرت یعقوب نے کہ بیٹا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، وہ تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور اللہ نے حضرت یوسف کو منتخب قرار دیا، مجتبی قرار دیا، بہت سارے کمالات انہیں دیے، انہیں تعبیر احادیث، تعبیر رویا، خواب کی تعبیروں کا علم عطا کیا، اور سماجیات، سیاسیات، حکومت رانی، شہرداری، شہربانی، حضرت یوسف کو یہ علوم اللہ نے عطا کی ہے۔ مملکت کیسے چلائی جائے گی آگے جا کے خود حضرت یوسف دعویٰ کر رہے ہیں اس سورے میں، آئندہ سال اگر یعنی آئندہ کی نشستوں میں جب بات ہو تو خود حضرت یوسف اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں انی حفیظ، میں مملکت چلا سکتا ہوں، میں ملک کو بچا سکتا ہوں، یہ دعویٰ کیا حضرت یوسف نے، اور اس کے بعد اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ وہ اللہ اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ ہم نے تمہارے پر نعمتوں کو تمام کیا ہے، جیسے آل یعقوب پر اور تم سے پہلے تمہارے آبا و اجداد جن میں ابراہیم اور اسحاق ہیں ان کو بھی ہم نے یہ صلاحیتیں دی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد اللہ نے اعلان کیا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، چاہنے والوں کے لیے، طلب کرنے والوں کے لیے، خواہش رکھنے والوں کے لیے، جویندگان کے لیے حضرت یوسف کے قصے کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں بہت سی کھلی نشانیاں ہیں، بہت سی روشن نشانیاں ہیں، اور نہ صرف یوسف میں، لقد کان فی یوسف و اخوتہ، یوسف میں بھی، ان کے بھائیوں میں بھی، ان کے بھائیوں کی جو عادتیں تھیں، مزاج تھا، کام تھا، باتیں تھیں، اس میں بھی بڑے پیغامات ہیں۔ کیا ہوا؟ اذ قالوا، قصہ اب اللہ یہاں سے شروع کر رہا ہے، یعنی یہ تو حضرت یوسف کا کہہ لیجئے کہ تقریباً 7 آیتوں میں قصہ حضرت یوسف کا ایک تعارف تھا، لیکن واقعہ جو شروع ہو رہا ہے وہ اس آیت سے، 8ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے، اور واقعہ یہ شروع ہوا کہ اذ قالوا، کہا سارے بھائیوں نے آ کر، آپس میں بیٹھ کر، آپس میں ایک ساتھ بیٹھے تھے، اور ایک گفتگو، ایک میٹنگ، ایک اجلاس، ایک مذاکرہ ہو رہا ہے۔ اذ قالوا، انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھائیوں نے، لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا، یوسف اور یوسف کا بھائی یعنی بنیامین، جو مادری بھائی بھی تھے اور پدری بھائی تو وہ بھی تھے حضرت یوسف کے، پدری بھائی وہ 10 بھائی اور بھی تھے، 2 بھائی یہ مادری بھائی بھی تھے، بنیامین اور حضرت یوسف۔ تو کہا کہ یوسف اور بنیامین بھائی سے احب الی ابینا منا، ہمارے بابا زیادہ پیار کرتے ہیں، جبکہ ونحن اسوۃ، جبکہ ہم سب متحد ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہمارا گروہ بڑا مضبوط ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے بابا کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو یہ توہین رسالت ہو رہی تھی بیٹوں کی طرف سے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی، یہ توہین رسالت تھی، اور سب نے لکھا ہے کہ یہ توہین رسالت تھی، یعنی اگر توجہ، اگر کوئی نبی ما سلف کے اندر اس عنوان سے یاد کیا جائے تو اسے امت کہے کہ یہ توہین رسالت ہے، اور اگر قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر نبی مکرم سے متعلق یہ بات کر دی جائے جی کہ جس میں توہین رسالت پائی جاتی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا۔ سب جو لکھ رہے ہیں پہلے میں بیان کروں گا، اور پھر جو ہم نہیں سوچتے وہ بیان کروں گا۔ سورہ ضحیٰ کے اندر اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں سرکار کے بارے میں یہ بولا جائے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے حبیب تمہیں گمراہ پایا معاذ اللہ، اور پھر ہم نے تمہیں ہدایت دی۔ بڑے بڑے قلمکاروں نے، بڑے بڑے مفسروں نے یہی مراد لی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے، اور ترجمہ بھی یہی کیا ہوا ہے۔ سورہ ضحیٰ میں جا کے دیکھیے آپ، الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے تمہیں یتیم پایا اور تمہاری سرپرستی کی۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، ہم نے تمہیں گمراہ پایا، ہم نے تمہاری
ہدایت کی۔ تو یہ والی آیات جہاں جب ہم اس آیت میں آئیں کہ ان آبانا لفی ضلال مبین تو ہم کہیں یہ توہین رسالت ہے، اور جب سورہ ضحیٰ میں جا کر ہم اس آیت کو پڑھیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ تو پھر کیا فرق ہے اس توہین رسالت میں اور اس توہین رسالت میں؟ وہ بھی اللہ کا نمائندہ ہے، وہ بھی رسول ہے، وہ بھی رسولوں کا رسول ہے، ان کا مقام بھی کوئی کم مقام نہیں ہے، اگرچہ رسول اللہ سے جیسا مقام نہیں ہے۔ یہ ایک علیحدہ گفتگو ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پہ فضیلت دی ہے، یہ بھی قرآنی ہے۔ تو اس عقیدے کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ توہین رسالت ہے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اچھا اور ذرا صفحہ پلٹیے، ایک اور آیت نظر آئی جی۔ اللہ قرآن مجید میں ایک جگہ بقول ہمارے بعض بھائیوں کے ارشاد فرما رہا ہے ما تأخر من ذنبہ وما تقدم لیستغفرک ما تقدم من ذنبہ وما تأخر۔ اللہ تمہارے ماضی کے گناہوں کو معاف کرے گا، تمہارے آئندہ کے گناہ۔ نبی سے اللہ بات کر رہا ہے۔ ذنب کا لفظ آیا ہے نبی کے بارے میں، ذنب جس کو معمولاً لغت میں گناہ کہا جاتا ہے۔ تمہارے ماضی کے گناہ اللہ معاف کرے گا اور آگے آنے والے گناہوں کو اللہ معاف کرنے والا ہے جی۔ یہ ساری آیات میں اس وقت آپ سے گزارش کروں گا کہ مولانا محمد قاسم زیدی ایک بزرگ عالم دین گزرے ہیں جن کا مزار، جن کی قبر خیرپور ہمارے مدرسے کے اندر ہے، ان کی مغفرت کے لیے ایک صلوات پڑھیں۔ حضرت علامہ مرزا یوسف حسین صاحب تشریف فرما ہو رہے ہیں، میں گزارش کروں گا تشریف فرما ہوں، آگے تشریف لے آئیں۔ آپ سب کی خاص طور پہ علماء اکرام کی حفاظت، توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلندتر صلوات پڑھیں۔ وہ بھی جگہ ہے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی پچھلے دنوں، ایک صلوات اور ہدیہ کریں گے محمد بھائی، مل کر صلوات ہدیہ کریں۔ اتنے جناب مرزا یوسف حسین صاحب تشریف فرما ہو تو میں نجم الحسن جعفری صاحب سے گزارش کروں گا وہ بھی تشریف فرما ہو، تھوڑا آگے آ جائیں، ایک اور صلوات ہدیہ کریں نبی کی ذات میں۔ جسٹس علی متقی جعفری صاحب کے فرزند اور کراچی کی قدیم ترین عزاداری کے محافظ جناب نجم الحسن جعفری صاحب، ہمارے ان سارے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ بات آگے بڑھے۔ مولانا محمد قاسم زیدی نے مولانا باب ہادی اشر علامہ ہلی کی کتاب عقائد پر جو مشتمل ہے، اس کتاب کی شرح فاضل مقداد کی شرح کی ہے۔ فاضل مقداد نے شرح کی ہے باب ہادی اشر کی، علامہ ہلی کے عقائد کا مجموعہ، ان کا بتایا ہوا بیان کیا ہوا، اس کی شرح فاضل مقداد کی، پھر شرح کی شرح مولانا محمد قاسم نے۔ اس میں مولانا نے جب بات آئی ہے انبیاء کرام کی، نبی مکرم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضرت سے متعلق انہوں نے ان مسائل کو اس کے اندر بیان کیا ہے۔ تو میں بس جلدی سے گزروں گا کہ پہلی بات تو یہاں ضم کا لفظ نبی مکرم سے متعلق آیا کہ ہم تمہارے ماضی کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے، تمہارے آگے کے گناہوں کو بھی معاف کریں گے۔ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تقدم وما تأخر، جو پہلے گزر گئے، تقدم تأخر جو بعد میں آئیں گے، وہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ یہ قرآن کی آیت۔ ووجدک ضالا فہدی، ہم نے تمہیں گمراہ پایا پھر ہم نے تمہیں ہدایت کی۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک زمانہ، چاہے وہ ایک دن کا، 2 دن کا، 1 گھنٹے کا، 1 لمحے کا گزرا ہو، کوئی ایک زمانہ ایسا کہ جو نبی مکرم معاذ اللہ ہدایت یافتہ نہیں تھے اور پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ تو پہلی بات تو یہ بات رہے کہ جب اللہ اور نبی کے رشتے میں بات ہو رہی ہو نا، تو بندوں کو اپنا اس میں قلم کاریاں نہیں کرنی چاہیے۔
جب بات اللہ اور اللہ کے بندے میں ہو رہی ہو نا، ہمیں کیا معلوم کون سے زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ ہمیں کیا معلوم زمانہ بننے سے پہلے کی بات ہے یا زمانہ خلق ہونے کے بعد کی بات؟ ہمیں کیا معلوم کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ تو پہلے تو ہمیں اس وادی کے اندر اپنی قلم کاریاں اور اپنی ریشہ دوانیاں کہہ دوں تو اچھا ہے، ان کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ پھر علمی بات کر دیتا ہوں، یہ تو بات ہوئی تنقیدی بات، اور علمی بات یہ ہے کہ جب عربی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اور سورہ یوسف پکار کے کہہ رہا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ عربی میں پڑھی جانے والی کتاب ہے، اسے عربی میں کتاب بنا کے نازل کیا اللہ نے تاکہ تم اس پہ غور کرو۔ تو کیوں عربی میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا؟ بہت گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ ایک سبب اس کا یہ کہ اس کے اندر وسعت زیادہ ہے، اس کے الفاظ کی جو گنجائش ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک زاویے سے ایک لفظ کو دیکھتے ہیں تو ایک معنی دیتا ہے، اسی لفظ کو دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو دوسرا معنی دیتا ہے۔ جب ایک ہی لفظ کئی معنی دیتا ہے تو آپ نے ترجمے میں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا اور ہم نے آپ کو ہدایت دی، یہ کیوں ترجمہ کیا کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا؟ علامہ محمد قاسم زیدی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اسے نقن صاحب نے بھی تائید کیا ہے۔ وہ نقن صاحب ان سے سینئر تھے اگرچہ ہم عصر تھے، نقن صاحب نے بھی اور بزرگوں نے بھی اس کو اس زاویے سے لیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا یہ مطلب نہیں ہے، توجہ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں گمراہ پایا اور پھر اللہ نے تمہیں ہدایت دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو تم سے گمراہ پایا، لوگوں کو تمہاری ہدایت دی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ ہے ذوقی ترجمہ، یہ ہے عرفانی ترجمہ، یہ ہے محبت مصطفیٰ رکھنے والوں کا ترجمہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور ہم ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اور آپ کے ماضی کے گناہوں کو بھی ہم نے معاف کیا اور آئندہ ہونے والے گناہوں کو بھی ہم معاف کریں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہاں ذنب کا ترجمہ گناہ کیوں لیا آپ نے؟ گناہ سے انسان کو ہوتی ہے تکلیف اگر فطرت سالم ہے۔ توجہ، علماء اکرام سے زیادہ دعا چاہیے مجھے۔ گناہ سے ہر فطرت سلیم اور سالم فطرت رکھنے والا گناہ کرنے کے بعد تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، پشیمانی، ندامت، دل بجھا، دماغ پر ذہن پہ تناؤ، یہ کیوں کر دیا، یہ کیوں ہو گیا، آئندہ نہیں کروں گا۔ گناہ کا نتیجہ ہے ذہنی تکلیف۔ ذنب کا ترجمہ صرف گناہ کیوں لیتے ہو، تکلیف ترجمہ کیوں نہیں لیتے؟ فرماتے ہیں کہ ترجمہ یہ کرو، تمہاری ماضی کی تکلیفیں بھی ہم اٹھا لیں گے، آئندہ بھی تمہیں تکلیف نہیں ہونے دیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پڑھ لیں۔ جی سجدے کی بحث میں ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ دے۔ بھائی آپ بار بار صلوات پڑھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ہوگا اور میرا مضمون میری گرفت میں رہے گا۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، مگر یہ جو بات کر رہے ہیں، جو بیٹے بات کر رہے ہیں اپنے بابا کے لیے، اور بابا بھی بابا عام بابا نہیں ہے، عام والد نہیں ہے، نبی باپ، ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا باپ، ہمارا بابا کھلی گمراہی میں ہے۔ اور یہ کہہ کر اب انہوں نے، بات ہوئی ہے ہمیں فکر کی کہ جی تکبر لاتی ہے، تکبر گناہ لاتا ہے، یعنی جو فکری طور پر کجی کا شکار ہو وہ پھر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور تکبر والا شخص گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے پہلے فکر کی کجی کا اظہار کیا کہ ان ابانا لفی ضلال مبین، اور نحن عصبۃ، یہ تکبر کا اظہار کیا، اور پھر کہا اقتلوا یوسف واطرحوہ ارضا، یوسف کو قتل کر دو یا دور دراز کسی زمین پہ لے جا کے پھینک دو، تاکہ یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے بابا ہماری طرف توجہ کرنے لگے۔ بعد میں تکونوا من بعدہ قوما صالحین، بابا سے معافی مانگ لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔
ابھی تو قتل کر دو یوسف کو۔ اب کل کی جو گفتگو تھی میں اس سے آپ کو جوڑ رہا ہوں۔ قال قائل، انہی میں سے ایک شخص نے کہا، 10 ایک بات کر رہے ہیں اور ایک بات کر رہا ہے، یہ مت سوچو کہ ایک کیا کر لے گا، یہ مت دیکھو کہ اکیلا کیا کر لوں گا۔ ایک اگر حق بات بول رہا ہو تو حق بولنے والا غالب آ جاتا ہے ان پر جو باطل ہوتے ہیں۔ لہذا سب کہہ رہے تھے کہ یوسف کو قتل کر دو، مگر قال قائل، ان بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ ایسا نہیں کرو، لا تقتلوا یوسف کو قتل نہیں کرتے، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَبَاتِ الْجُبِّ، انہیں کنویں کے اندر جا کے پھینک دیتے ہیں، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلہ آ کر اٹھا کر لے جائے گا، ان کنتم فاعلین، اگر ایسا کر لیں تو بہتر ہے۔ سب کہہ رہے تھے مار دو، ایک نے کہا مارتے نہیں ہیں، پھینک آتے ہیں۔ بڑا گناہ نہیں رکوا سکتے، بڑا فساد نہیں رکوا سکتے، فساد کی شدت نہیں رکوا سکتے تو فساد کی شدت کو کم تو کروا سکتے ہو۔ تم وہ فساد کے قتل کر دو، اس کی شدت میں کمی لے آؤ۔ فساد تو یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی کو کنویں میں پھینک کے آ رہے ہو، فساد تو یہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب کے بچے کو کنویں میں پھینک کر آ رہے ہیں، مگر اس سے بڑا فساد یہ تھا کہ اسے قتل ہی کر دو۔ تو اگر ہم مکمل حل نہیں نکال سکتے مسئلے کا، پریشانیوں کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر سکتے، تو اس کو کم کر لیں۔ یہ اس نے کہہ کر، ایک تو اکیلے آدمی نے 10 آدمیوں کو، یعنی ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ایک آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے، ایک آدمی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں؟ سارا مکے کا ماحول نبی کو قتل کرنا چاہ رہا تھا، ابو طالب ایک تھے بچانے والے۔ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کرنے پر آئے تو ابو طالب بن سکتا ہے، اور اگر ایک آدمی کسی ایک کو بچا لے تو پھر قیامت تک ہدایت کا نظام چلے گا۔ وہ ایک آدمی کا کام تھا جو آج ہمیں نبی کی سیرت مل رہی ہے۔ ایک آدمی، قال قائل، ایک ان میں سے کہنے لگا، منہم، ان میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسف، پھینک آتے ہیں، قتل نہیں کریں، اور پھر کوئی اور اٹھا کے لے جائے گا انہیں۔ یہ انہوں نے طے کر لیا، قصہ شروع ہو رہا ہے، یہ انہوں نے طے کر لیا کہ پھینک کر آنا ہے، مارنا نہیں ہے، پھینک کر آنا ہے۔ اب آج کی آیت اور چند پیغامات۔ پہلا پیغام، آیت پہلے سن لیجئے، قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون۔ بابا کیا بات ہے؟ اب یہ گئے ہیں، ابھی منصوبہ شروع کر رہے ہیں، اب وہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا انہوں نے طے کر لیا۔ طے یہ کیا ہے کہ مارنا نہیں ہے، کنویں میں پھینکنا ہے۔ اب کیسے لے کے جائیں؟ کنویں میں پھینکنے کے لیے بھی تو لے کے جانا ہے نا۔ حضرت یعقوب تو ان کے حوالے نہیں کرتے تھے، جب یہ کھیلنے جاتے تھے حضرت یوسف کو روک لیتے تھے، جب یہ باہر بکریاں چرانے جاتے تھے حضرت یوسف کو روک لیتے تھے کہ نہیں، یہ چھوٹا ہے، یہ بہت نازنین ہے، یہ بہت حسین ہے، اسے دھوپ لگے گی، اس کا رنگ جو ہے وہ ایسا ہو جائے گا، بہت حسین خوبصورت۔ حضرت یعقوب اپنے پاس بٹھا لیتے تھے، ان کے پاس جانے نہیں دیتے۔ اچھا، یہ سمجھتے تھے کہ بابا جو ہمارے ساتھ جانے نہیں دیتے، بابا کو یہ احساس ہے کہ ہم بے خیالی کریں گے، بے توجہی کریں گے، یوسف کو کوئی نقصان ہو جائے گا، بابا ہم پر اعتبار نہیں کرتے۔ یہ انہیں احساس تھا بھائیوں کو۔ تو کہا، قالو، سب نے آ کر کہا، بابا کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، بڑے بڑے ہیں، جوان ہیں، ایک دو کی تو اس وقت شادی بھی ہو چکی تھی۔ یا ابانا ما لکا، بابا کیا بات ہے آپ کو، لا تامنا علی یوسف، آپ کیوں یوسف کے بارے میں ہم پر اعتماد نہیں کرتے، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ اب یہ بابا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، قائل کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے حوالے کر دیں۔ آگے والی آیت جو انشاءاللہ آئندہ کی نشستوں میں کہ ارسلناہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، ہم کھیلیں گے، تفریح کریں گے، ذرا اچھا ماحول ہو جائے گا، ذرا یوسف کو اچھا لگے گا، ذرا اسے گھما لاتے ہیں، ذرا اس کو ذرا تفریح کروا لاتے ہیں، اور ہم کھیلیں گے۔ ہم جو ہے وہ مختلف اس وقت کے جو کھیل تھے وہ تفسیر میں لکھے ہوئے، وہ بتانے لگے حضرت یعقوب کو کہ ہم یہ والا کھیل کھیلیں گے، ہم یہ والا کھیل کھیلیں گے، اور ہم اپنے ساتھ یوسف کو لے جاتے ہیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ إِنِّي، پھر حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے لا يَحْزُنُنِي، مجھے خوف ہے کہ أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَ الذِّئْبُ، مجھے خوف ہے کہ کہیں اسے تم لے جاؤ اور اسے بھیڑیا نہ کھا لے۔
اب وہی ہوگا، وہی کریں گے یہ کہ کہیں بھیڑیا ایسے نہ کھا لے وانتم عنہ غافلون، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری توجہ نہ رہے اور بھیڑیا ایسے کھا لے. ٹھیک ہے، یہ حضرت یعقوب کا جواب ہے جس کی تفسیر میں ہم آگے جائیں گے. آج والی جو بات ہے وہ یہ کہ کہنے لگے ہمیں آپ کیا بات ہے، ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم اس کے خیر خواہ ہیں. پہلے تو ما لکا کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ پہلے بھی کئی مرتبہ درخواستیں ڈال چکے ہیں. کیا بات ہے، آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کر رہے؟ اس کا مطلب ہے پہلے بھی یہ بے اعتباری، یہ بد اعتمادی، یہ حضرت یعقوب کا ان پر اعتبار نہ کرنا پہلے بھی گزر چکا تھا، تبھی تو اس دفعہ وہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسرا یہ جو لفظ ہے نا ما لکا، بابا کیا بات ہے، یہ جو پیار بھرا لفظ، اس لہجے کے اندر فریب کاری ہے. سماجیات کی آپ نے بات کی کہ یہ سورہ سماجی سائنس کے اوپر بہت کچھ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. کبھی کوئی آپ سے اگر اس لہجے میں بات کر رہا ہو نا، اور اسے خاص طور پر اس کے ساتھ آپ کا کوئی اچھا تجربہ بھی نہ ہو، تو جلدی اعتبار نہ کیجیے گا. یہ قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے. کوئی شخص اگر اپنے آپ کو کہے نا کہ میں امین ہوں، میں صادق ہوں، میں امین ہوں، اس پر بھی جلدی اعتبار نہیں کیجیے گا. خود اپنی زبان سے اگر کوئی کہے کہ میں امین ہوں تو اس پہ بہت جلدی اعتبار نہیں ہونا چاہیے. اچھا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، یہ ایک جگہ مذمت ہے اور ایک جگہ مد ہے اس کے اندر، یعنی ایک جگہ مذموم ہے اور جگہ ممدوح ہے. کہیں اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یہ اچھا ہے اور کہیں اچھا نہیں ہے. وہ کہاں اچھا ہے اور کہاں اچھا نہیں ہے؟ پہلے تو ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. پہلے تو یہ ذہن میں میرے بچے اور جوان بٹھا لیں کہ جہاں بولنے والا معصوم ہو، نبی، رسول اور امام ہو، وہ اگر اپنے بارے میں بات کر رہا ہے تو وہ تعریف نہیں کر رہا بلکہ اپنا تعارف کروا رہا ہے. جیسے خطبہ امام سجاد کا دربار شام میں، جیسے خطبہ جناب زینب کا دربار شام میں، جیسا 100 سے زیادہ مثالیں نہج البلاغہ میں مولا کائنات کی جو اپنے بارے میں علی نے فرمایا. یہ ساری مثالیں، یا حضرت یوسف نے اسی سورے کے اندر آگے جا کر حضرت یوسف نے جو اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں انی حفیظ، میں اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کا قرار دے، مجھے زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اوپر مجھے اختیار ہونا چاہیے. انی حفیظ علیم، میں مملکت چلانے میں حفیظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. میں حکومت چلانے میں حفیظ بھی ہوں، اس حکومت کی محافظت بھی کر سکتا ہوں اور جانتا بھی ہوں. یہ دو علیحدہ باتیں ہیں. جاننا اور ہے، اس جاننے کے مطابق اس پر عمل کرنا اور ہے. اللہ کرے میری بات جائے. جی، قابلیت اور ہے، قابلیت اور ہے، صلاحیت اور ہے. اچھا، ممکن ہے کوئی کہے کیا فرق ہے قابلیت میں اور صلاحیت میں؟ قابلیت میں اور صلاحیت میں فرق ہے. خون جگر کا مضمون ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک آدمی کا، ایک شخص کا مجتہد العصر ہونا، مفتی دورہ ہونا، یہ قابلیت ہے. مگر آپ اسے مسئلہ پوچھ کے بتائیے، بار بار چڑھے گا، میں نہیں بتاتا. یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ عالم ہو. ایک اتنا بڑا ڈاکٹر ہے کہ اس سے بڑا کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، مگر 2 مریضوں کو دیکھنے کے بعد تھک جاتا ہے، کہتا ہے میں نہیں دیکھ سکتا. یہ قابل ہے، صلاحیت نہیں رکھتا. یہ طبیب قابل ہے مگر طبیب صالح نہیں ہے. پتہ نہیں میری بات گئی یا نہیں گئی. ایک شخص کا قابل ہونا اور ہے، بہت بڑے علامۃ الدہر ہیں، بہت بڑے دانشور ہیں، بہت بڑے فلسفی ہیں، مگر ان کا وہ علم کس کام کا کہ جب اس کا استعمال کرنا انہیں نہ آتا ہو. ان کی وہ قابلیت کس کام کی کہ جب اس کا وہ استعمال ہی نہ کر سکیں. تو حضرت یوسف نے جو فرمایا نا انی حفیظ علیم، میں جانتا بھی ہوں اور کر بھی سکتا ہوں. جاننا اور ہے، کر سکنا اور ہے. بہت ساری چیزوں کو آپ، میں، ہم سب جانتے ہیں، مگر ہمیں وہ قلم دے دیا جائے ہم کر نہیں پائیں گے.
تو قابلیت اور صلاحیت دو علیحدہ باتیں ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. دونوں کا ایک جگہ جمع ہو جانا یہ ہنر ہے. دونوں اگر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو یہ صلاحیت اور قابلیت دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا یہ ہنر ہے. ائمہ اہل بیت اور انبیاء کرام جب اپنے منہ سے اپنی تعریف کرتے ہیں تو وہ تعریف نہیں ہوتی، وہ تعارف ہوتا ہے. یہ حضرت یوسف جو فرما رہے ہیں انی حفیظ علیم، یہ بھی اپنا تعارف کروا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے. اور جو ماہرانہ اور تکنیکی علوم ہیں، جو تکنیکی علوم ہیں، جو مہارتیں ہیں، ان کے اندر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرنا یہ مذموم نہیں ہے. مثلا پرواز کے درمیان جہاز اڑ رہا ہے اور پرواز کے درمیان کسی مسافر کو کوئی تکلیف ہو جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، اس کا کوئی آکسیجن گرنے لگے، اس کو کوئی بلڈ پریشر ہائی ہو جائے، کوئی بھی اسے تکلیف ہو، اور آواز لگائی جا رہی ہے کہ کوئی ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر صاحب وہاں بیٹھ کے کہیں کہ اگر میں بڑھ کے کہوں گا میں ڈاکٹر ہوں تو یہ تکبر ہے. بھائی تمہیں تو خود بڑھ کے کہنا چاہیے میں ڈاکٹر ہوں. یہ مائک خراب ہو جائے، خدا نہ خواستہ میرے بھائی جو یہاں تشریف فرمائے کسی غرض سے جائیں اور بعد میں یہ آوازیں نکالنے لگ جائے، مثلا یہ مائک خراب ہو جائے، اور یہاں کوئی ایک فرد بیٹھا ہو جو مائک چلانا جانتا ہو، تو اس کو اظہار کرنا ہوگا کہ میں جانتا ہوں کام. اس کا یہ اظہار کرنا، اعلان کرنا، بتانا کہ میں یہ کام جانتا ہوں، یہ تکبر نہیں ہے، یہ خود پسندی نہیں ہے، یہ اپنی تعریف کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار ہے. تو عزیزو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، تو یہ لمبی اور بات اور اچھے اچھے نعروں کا اظہار ہے، اور یہ جھوٹ پر مبنی تھا کہ ہم حفاظت کریں گے. یہ بنائی جا رہی تھی بات، ایسا نہیں تھا. اور شیطان مزاج لوگ تو ویسے ہی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کے بڑے مخلص ہیں، اور یہ انداز شیطان کا حضرت آدم و حوا کے ساتھ بہت پہلے رہا. تو انہوں سے کہا کہ گندم کھا لیجئے، اور کیا کہا؟ قاسمہما انی لکما لمن الناصحین ناصحون، میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں. یہ جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں نا، جنت کا پھل کھا لیجئے، گندم کھا لیجئے، جو بھی پھل تھا، انہیں راغب کیا کہ یہ کھا لیجئے. تو پھر کہنے لگا میں تو لمن الناصحون، میں تو ناصحون میں سے ہوں، میں تو آپ کے چاہنے، آپ کا خیر خواہ ہوں. تو یہ اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ یا حضرت یوسف کا کہنا، یہ دونوں دو علیحدہ مفاہیم رکھنے والی باتیں ہیں. پروردگار عالم کا شکر کہ اس نے ہمیں اس سورے پہ غور کرنے والوں میں شمار کیا، اور انشاءاللہ توفیق ہوگی تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا. 4-5 سوالات ہم آپ سے لیں گے اور ان کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. ایک صلوات کے ساتھ مرحلے کو تبدیل کیجیے. خواتین کے پاس بھی ایک مائک ہے، ساری پرچیاں بیٹھی ہوئی ہو، آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہوں تو مائک میں ساری پرچیاں بیٹھی، یہ پرچیاں آپ کو دینے کو لکھنا چاہے تو سوال. السلام علیکم. السلام علیکم. بابا میرا عاقب حسین نام ہے، جامعہ کراچی کا طالب علم. میرا سوال عقیدہ بدعہ کے حوالے سے، کیونکہ عقیدہ بدعہ کی آڑ میں مسئلہ کے تشریح پر کافی الزام لگائے جاتے ہیں، برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں. عقیدہ بدع، عقیدہ رجت، عقیدہ شفاعت، یہ ہمارے مخصوص امامیہ اثنا عشریہ شیعہ عقائد میں سے ہیں. ہمارے کچھ خاص عقائد ہیں جن پر ہم قرآن اور حدیث سے دلیل رکھتے ہیں. ان میں ایک رجعت کا عقیدہ ہے اور ایک بدع کا عقیدہ ہے. شفاعت کا عقیدہ سنی بھائیوں کے ہاں اور غیر امامیہ کے ہاں بھی پایا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مسلم ہے، ان کے ہاں اختلافی ہے. یعنی وہاں مختلف عقائد ہیں شفاعت کے حوالے سے، مثبت یا منفی، لیکن ہمارے ہاں مثبت ہے، ہمارے ہاں بحث نہیں ہے. ایک آدھ دو نے بحث کی ہے تو وہ بھی اتنی مضبوط بات نہیں کر پائے کہ جو ان کی بات کو قابل اعتنا مانا جائے اور اس کو اہمیت دی جائے. لیکن عقیدہ بدع تو خالصتاً اور عقیدہ رجت تو خالصتاً امامیہ کا عقیدہ ہے. رجت کے بارے میں پھر کبھی بات ہو، کیونکہ سوال رجت کے بارے میں نہیں ہوا. بدع کے بارے میں عرض کروں کہ بدع کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب مقدرات کو طے کرتا ہے، تقدیر کو طے کرتا ہے،
تو وہ 2 جگہ پر اس کا ثبت ہوتا ہے، اس کا جو ثبت کیا جاتا ہے، اسے لکھا جاتا ہے، اسے طے کیا جاتا ہے، اسے 2 جگہ پر ثبت کیا جاتا ہے، ایک لوح محفوظ پر اور ایک لوح محو اثبات پر۔ یعنی ایک ایسی تختی، ایک ایسی جگہ ہے جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے، اور ایک ایسی جگہ ہے جسے لوح محو اثبات کہا جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے طے کر دیا کہ مثلا مولانا سید محمد عون نقوی 55 سال کی عمر میں مثلا رحلت کر جائیں گے، مثلا اللہ نے یہ طے کر دیا، لیکن ایک اور تختی پہ لکھ دیا کہ اگر یہ شرائط ہوں گے تو اب اگر ان شرائط کے اوپر وہ پورا نہیں اترتے ہیں تو اس سے پہلے بھی جا سکتے ہیں، اور شرائط پہ پورا اتریں تو اسی وقت پہ جائیں گے۔ یعنی ہماری تقدیر، اچھا یہ تو جینے اور مرنے کی بات میں نے اس کی، رزق کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں، اولاد کے بارے میں، عزت احترام اور معاشرے کے اندر مقام اور اہمیت اور حیثیت کے حوالے سے، ان سارے امور میں جو ہمارے مقدرات سے متعلق چیزیں ہیں، ایک جگہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ فیصلہ ہے شہنشاہ حسین نقوی کا، مگر ان شرائط کے ساتھ، اگر ان شرائط پر یہ پورا نہیں اترتے ہیں تو پھر یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے گا۔ اس فیصلے کی تبدیلی کو ہم بدا کہتے ہیں۔ معصوم نے فرمایا کہ یہ 7 دن بعد مر جائے گا۔ 7 دن کے بعد کچھ لوگوں نے اسے بازار میں دیکھا، کہا مولا آپ نے فرمایا تھا یہ 7 دن بعد مر جائے گا، مگر یہ تو 8واں 10واں دن شروع ہو گیا، یہ نہیں مرا۔ حضرت نے فرمایا اس سے پوچھو کہ ان دنوں میں اس نے کیا کیا ایسے کام انجام دیے ہیں جو عمر بڑھانے کے ہیں۔ اس نے بتایا کہ میں اپنی پھوپھی سے ملنے کے لیے گیا تھا بہت مدت بعد۔ امام نے فرمایا صلہ رحمی سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ اس نے کہا میں نے فلاں فقیر اور مسکین کو صدقہ دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا صدقہ دینے سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ اس کی تقدیر میں تو لکھا تھا یہ 7 دن بعد مر جائے گا، مگر اس نے اپنی موت کی شرائط تبدیل کر دی، اس لیے اس کی زندگی بڑھ گئی ہے۔ اسی کیفیت کو بدا کہا جاتا ہے۔ اب اس پر ہمارے بھائیوں کا جو اعتراض ہے، جو جس کی طرف میرے اسٹوڈنٹ طالب علم بھائی نے بات کی کہ ہم پر بڑا اعتراض ہوتا ہے، ہمیں اس بنیاد پہ بھی کافر کہا جاتا ہے کہ شیعہ حضرات اللہ کے علم کی تبدیلی کا قائل ہے۔ جو موٹا اعتراض وہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات اللہ کے علم کی تبدیلی کے قائل ہیں، یعنی اللہ کا علم بدل جاتا ہے۔ ہمارا تو علم بدلتا ہے یہ طے ہے، ہمارا علم بہتر ہوتا ہے یہ طے ہے، ہمارا علم بدل جاتا ہے یہ طے ہے۔ ٹھیک ہے، تھوڑا گردن ہلائیے، کلاس ہو رہی ہے نا، تو مجھے کیا پتا کہ بات جا رہی ہے نہیں۔ تو یہ ہمارا علم تبدیل، لیکن اللہ کا علم تبدیل ہوتا ہے، یہ ہم پر الزام ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ یہ اس سے مختصر نہیں کر سکتا تھا اس بات کو۔ سلام کون سا سال ہے؟ ماشاءاللہ۔ کون سے شہر سے آئے ہوئے ہیں؟ جی میں کھانے وال سے، یہاں میڈیکل میں یونیورسٹی میں پڑھنے آئے ہوئے ہیں۔ جی بیٹا۔ قبلہ میرا سوال شہادت ثلاثہ کے بارے میں، نماز میں ثالثہ۔ جی ثالثہ، تو میں نے کافی ممبر کے لوگوں کو اس کے بارے میں کہتے سنا، آپ کو اس کے بارے میں کیا؟ ویسے تم کھانے وال سے آئے ہو تو تمہارا یہ سوال بنتا ہے۔ جی ایک صلوات پڑھیں، بیٹھو۔ اس بچے کی کامیابی کے لیے یہ ڈاکٹر ہوگا انشاءاللہ، اور لوگوں کو یہ شفا کا ذریعہ بنے گا۔ صلوات اس کی کامیابی کے لیے پڑھیں۔ ابرار بھائی، میں نے اپنے بارے میں طے کیا ہے، مجھے اپنے بارے میں تو طے کرنے کا حق ہے نا۔ میں نے اپنے بارے میں طے کیا ہے، کسی کے لیے نہیں کہہ رہا، کہ 2 موضوعات کو ممبر سے بیان نہیں کروں گا۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے گا تو بیان نہیں کروں گا، اور خود سے تو ویسے ہی نہیں کروں گا۔ 2 موضوعات کو میں ممبر سے اپنے لیے طے کیا ہے، جس پر کسی کو یہ بھی اعتراض ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کیوں طے کیا۔ بھائی میں اپنے لیے تو طے کر سکتا ہوں نا کہ میں کھانا فلاں کھاؤں نہیں کھاؤں، فلاں موضوع پر بات کروں یا نہیں کروں، فلاں موضوع پر گفتگو کروں یا نہیں کروں، یہ اختیار تو مجھے ہے نا۔ تو میں نے 2 موضوعات کے بارے میں اپنے اوپر طے کیا ہوا ہے کہ مجھے اس موضوع پر مائک پر بات نہیں کرنی، ممبر پر بیٹھ کر بات نہیں کرنی۔ ایک خونی ماتم، اس پہ کوئی مجھے بحث ہی نہیں کرنی، بات ہی نہیں کرنی بھائی۔ خما زنجیر کا ماتم کوئی کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے، مجھے اس موضوع پر میں اتنا بڑا عالم بھی نہیں ہوں، مجھے اس موضوع پر بات ہی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے شہادت ثالثہ کا مسئلہ۔ میں نے اپنے لیے طے کیا ہوا ہے کہ میں مائک پر اس کے نہ حق میں بولوں گا نہ اس کے خلاف بولوں گا، تو یہ اختیار مجھے دے دو۔ صلوات پڑھ لے ذرا۔
میں ایک منٹ ٹھیک ہے، 3 سوالات ہیں جی سر. اس میں سے ایک سوال میں آگے مطلب یہ بیمہ پالیسی سے کمایا جانے والا پیسہ اور اس میں نوکری کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ تمام فقہا کے نزدیک چند شرائط کے تحت جائز ہے. دوسرا سوال. اللہ قسم بار بار کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ کو قسم اٹھا کر یقین دلانا کیوں ضروری؟ اللہ قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ اسے اپنی بات پر یقین دلوانا مطلب ہے، بلکہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی تعظیم کروانا چاہتا ہے. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. اگر ایک سوال میرا اور ایک میری والدہ کا ہے. والدہ کا سوال یہ ہے کہ ان کی بینائی کچھ کمزور ہو گئی ہے، تو وہ قرآن پڑھنے میں ان کو دقت محسوس ہوتی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کو دیکھنا، پڑھنا، سمجھنا سب میں ہی ثواب ہے، تو اگر اس کو دیکھ کے اس کو حروف کو دیکھ ہی لیں تو کیا اس سے ثواب انشاءاللہ حاصل ہوگا لازمی؟ اور دوسرا سوال آگا میرا یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے تفسیر یوسف میں بھی پڑھا سیکھا، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام کا اپنا یوسف گمشدہ تھا، تو انہوں نے جو طریقہ اپنایا اپنے یوسف کو ڈھونڈنے کے لیے، عصر حاضر میں ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گمشدہ یوسف کو کس طرح تلاش کریں؟ آخر میں میری التجا ہے کہ دعا فرمائیے کہ میری والدہ کی جو بینائی ہے اس میں پروردگار حضرت یعقوب علیہ السلام کے وسیلے سے اور یوسف زہرا علیہ السلام کے وسیلے سے ان کی شفا عطا فرمائے، اور اس مجمع میں جن جن کے والدین حیات ہیں ان کو طول عمر باعزت فرمائے، اور جن کے دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم. ان کی والدہ کے لیے تو یہی ہے کہ کیونکہ عذر ہے ان کے ہاں، عذر شرعی ہے ان کے پاس، وہ جب نہیں دیکھ سکتی تو اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داریاں نہیں دیتا. تو وہ سن لیں، کوئی اور سن رہا ہو، ریکارڈ چل رہا ہو قرآن کو سن لیں اور اس پہ غور کر لیں، یہی ان کے لیے کافی ہے. اس دور میں ہم حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے کیسے اپنا استراب، تو حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا جو رشتہ تھا، جب تک ہم امام سے اپنا وہ رشتہ نہیں بنائیں گے اس وقت تک ہماری وہ کیفیت نہیں ہوگی، اور اس رشتے کو بنانے کے لیے اہتمام کرنا ہوگا، انتظام کرنا ہوگا. اور یقیناً وہ رشتہ ہمارا وہ رشتہ تو بن بھی نہیں سکتا جو یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا رشتہ ہے، لیکن شدت دیدار، شوق دیدار، شدت شوق دیدار، صحیح ترکیب یہ بنے گی جی. شدت شوق دیدار کے لیے ہمیں ماحول بنانا ہوگا، بار بار ذکر کرنا ہوگا، ان کی اہمیت، ان کی فضیلت، ان کی ضرورت کو بار بار دہرانا ہوگا تاکہ شوق دیدار میں شدت آ جائے. جی یہاں سے قبلہ آپ اپنی مجلس کے لیے بھی جانا ہے، آپ کا سوال ضرور لیں گے، لیکن ایک لمحے کا توقف دیجیے گا، ایک لمحہ. جی مستورات کی جانب سے اگر کوئی مستور سوال کرنا چاہے تو وہ سوال کر سکتی ہیں. نہیں یہ سوال آیا وہاں سے، کیا ارادتاً گناہ کرے اور سوچے بعد میں توبہ کر لے گا تو کیا خدا اسے معاف کر سکتا ہے؟ خدا تو معاف کرنے والا ہی ہے. مجھے احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے غلطی ہو گئی، بس. وہ کریم اللہ، اور خاص طور پہ ماہ مبارک رمضان میں اسلامک سرٹیفکیٹ حلال اور حرام. معمولاً یہ کچھ شرائط کے ساتھ اجازت ہے، تفصیل ہر سرٹیفکیٹ کی، ہر پالیسی کی علیحدہ ہے، تو میں مطلقاً نہ کہہ سکتا ہوں کہ جائز ہے، نہ مطلق کہہ سکتا ہوں حرام ہے. ہاں جائز ہے چند شرائط کے ساتھ. یہ آخری سوال ہے. السلام علیکم. میرا نام طالب ہے. میرا موضوع سے ریلیٹڈ سوال نہیں ہے، علامہ صاحب معاشرے سے ریلیٹڈ ہے کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ لوگ اولاد لیتے ہیں، مطلب گود لیتے ہیں، تو بچہ اگر لڑکا ہے بالغ ہونے کے بعد ماں کے لیے محرم ہوتا ہے، یا لڑکی ہے کہ وہ مرد کے لیے نامحرم ہو جاتی ہے. اور اسی کے دوسرا سوال یہ کہ اگر جنہوں نے گود لیا ہے وہ خاتون بچے کو دودھ پلاتے تو کیا وہ محرم ہو جاتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے شرعی احکامات اور انسانی احکامات اور سماجی احکامات اور معاشرتی احکامات کو ہم بعض اوقات مخلوط کر رہے ہوتے ہیں. توجہ، شرعی احکامات کے مطابق محرم و نامحرم کی کچھ قید ہیں، کچھ
نشانیاں ہیں، کچھ رشتے ہیں، کچھ عنوانات ہیں کہ یہ محرم ہے، یہ محرم نہیں ہے. اس کا ہم انکار شریعت کا کیسے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ محرم ہے اور یہ محرم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. محرم کرنے کے کچھ رستوں میں یا محرم ہونے کے کچھ رستوں میں ایک یہ کہ جیسے آپ کی زوجہ کی والدہ جو ہیں وہ اب چاہے زوجہ سے علیحدگی ہو جائے، والدہ حرام ہے تابت، وہ قدرت نے پھر آپ کو اس رشتے کی وجہ سے ان کے لیے حرام کر دیا، محرم کر دیا. ٹھیک ہے. اس بچے کی صحت و سلامتی اور اس کی ضرورت کو جس طریقے سے اس نے ضرورت کی اتنے بڑے مجمع میں کم سنی میں ایک سوال کرنے کی، ابھی میرا جواب ابھی وہاں جواب پورا نہیں ہوا، ابھی جواب پورا نہیں ہوا. ایک بیٹا رک جاؤ. ٹھیک ہے. ایک سلوات پڑھے ذرا محمد والے. تو ایک تو یہ والی بحث ہے جس کو ہمیں دوسرا جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک مثلا دودھ جس نے پلا لیا تو مادر رضائی ہو گئی، وہ بحث ہی ختم ہو گئی، وہ ماں ہو گئی، اس نے دودھ پلایا ہے. اور دودھ پلانا بھی ایک دفعہ کا اور ایک گھونٹ کا دودھ نہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس نے اس کا دودھ پیا ہے. یعنی معمولاً 14 دن 15 دن 10 دن 12 دن 20 دن کچھ ایک دورانیہ گزرے جو کہا جائے کہ اس کے اندر جو توانائی آئی ہے، اس کا جو گوشت اور اس کی ہڈیاں بنی ہیں وہ اس کے دودھ سے بنی ہے، فلاں خاتون کے دودھ سے بنی ہے، تو وہ مادر رضائی ہو جائے گی اور پھر اس کے لیے وہ بچہ محرم ہو جائے گا. لیکن وہ جو اصلی بات ہے کہ نہیں ایسا نہ ہو، دودھ بھی نہ پلایا، شیر دہی بھی نہ کی ہو اور پالا ہے، بڑا کیا ہے، تو میرے بھائیوں اس پہ اتنا ہمارے ہاں جو لوگ پریشان جن کی اولاد نہیں ہوتی، تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، علاج معالجہ کے بعد بھی، اور قدرتی کچھ مسائل جس کی وجہ سے انہیں اولاد نہیں مل رہی ہوتی، اور وہ اولاد کسی سے بچہ لے لیتے ہیں جی، احساسات اور جذبات کے ساتھ اسے پالتے ہیں. اگر یتیم ہو تو کیا ہی ثواب کی بات ہے. اور پھر جب یتیم اور بے روارث بچے کو پال کر جوان کیا تو اب ایک مولوی صاحب آ کے کہتے ہیں یہ تو تمہارے لیے محرم نہیں ہے، تم اس کو دور کرو، تم اس کو ساتھ کیوں رہتی ہو، تم نے اس کا. تو کتنے ہی لوگ ہیں جن کے ساتھ نہ دیوروں کے ساتھ، جیٹھوں کے ساتھ، چچا زادوں کے ساتھ، پھوپھی زادوں کے ساتھ، کیا ہمارے گھر کی خواتین بات نہیں کرتی؟ کیا ہمارے گھر کی خواتین بازاروں میں جا کر اور مارکیٹوں میں جا کر اور پڑوس میں جا کر یا آفسوں میں جا کر نامحرموں سے بات نہیں کرتی؟ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں کیسے کر لیتی ہیں؟ وہ جو وہاں طریقہ اپناتی ہیں وہی طریقہ اس بچے کے ساتھ اپنا لو. ضروری چیزوں کا خیال کر لو، اس بچے کو گھر سے نہیں نکالو. اس بچی کو اب کہاں لے جا رہے ہو؟ اب یہ 9 سال کی بچی ہوئی ہے، تمہارے ساتھ اس کے جذباتی تعلقات ہو گئے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ نامحرم ہو گئی، اس کو واپس کر دو. وہ نفسیاتی بیمار ہو جائے گی، وہ جا کے خودکشی کرے گی کہیں، وہ جا کر فساد پھیلائے گی کہیں، وہ بچی بھی وہ بچہ بھی. لہٰذا جس انداز سے اس مسئلے کو ہمارے یہاں پیش کیا جا رہا ہے وہ انداز بھونڈا انداز ہے. خدا کے واسطے بچہ لیتے وقت بات سوچ کر بچہ لو، جب لے لو اور جوان کر دو تو حیوان نہ بنو بلکہ انسان بن کے ہی اس کو منزل تک پہنچاؤ. جی بیٹا. سلامتی کے لیے بلند جی بیٹا. جی کس کی؟ جنہوں نے پالا ہے. ماں باپ کی شرعی حیثیت نہیں رہے گی کیونکہ وہ اس سے میراث نہیں لے گا. ہاں ان سے میراث نہیں لے گا بچہ. نامحرم اور محرم بھی، وہ نامحرم تو ہے لیکن اس کا حل یہ نکالیں جیسے ہم اور دوسرے نامحرموں کے ساتھ حل نکالتے ہیں، یعنی بات کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں اور شرعی تقاضوں کو وہاں بھی ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں ہماری عورتیں، مگر میراث وہ بچہ نہیں لے گا. اس ان ماں باپ نہیں، وہ ماں باپ اگر لکھ کر نہیں گئے، وراثت وصیت نہیں کر کے گئے تو ان ماں باپ کے بھائیوں کو ملے گی، اس بچے کو نہیں ملے گی. بہنوں کو ملے گی، بھائیوں کو ملے گی، اس بچے کو نہیں ملے گی، مگر یہ کہ وہ وصیت کر جائیں. وصیت بھی کریں گے تو 1/3 وصیت پر عمل ہوگا، باقی پھر بہن بھائیوں کو چلا جائے گا. مگر یہ کہ اپنی زندگی میں اس کے نام ٹرانسفر کر کے چلے جائیں تو وہ تو روڈ چلتے کو بھی ٹرانسفر کر کے جا سکتے ہیں، وہ انہوں نے اس بچے کو کر دیا. اچھا پہلو، اچھے پہلو تھے یہ. جی جی. جو حضرت یوسف کے بھائی تھے، انہوں نے وہ کنویں میں تھے تو ان کی اتنے سالوں سے جھوٹ ہو رہا، ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ابا رو رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کھلے گی نہیں یہ بات، وہ سمجھ رہے تھے مر گیا، وہ گم ہو گیا، ان سے کسی نے مار دیا
انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بات کھل جائے گی کہ وہ زندہ مل جائیں گے اور کہیں بادشاہ بنے ہوئے ہوں گے. جواب سن لیا؟ شکریہ. دعا کریں گے یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو. اچھا ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. السلام علیکم. وہ اور ان کے شوہر جو ہے روزگار کے سلسلے میں دبئی میں ہوتے ہیں. اچھا ان کا ایک گھر یہاں ہی ہے، تو وہ جو ہے 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے اگر یہاں کراچی آتے ہیں تو روزہ اور نماز کا وہ قصہ ادا کریں گے، اور نماز اور روزہ جو ہے پورا رکھا جا سکتا ہے. ایک شخص کے 2 وطن ہو سکتے ہیں. اگر وہ دبئی میں رہتے ہیں تو اسے اپنا وطن طے کر لیں، شرعی طور پر خود سے نیت کر لیں، اور کراچی کو بھی اپنا وطن بنا لیں، یعنی جہاں ان کا گھر ہے یا جہاں وہ رہتے ہیں. تو ایک شخص کے 2 وطن ہو سکتے ہیں، جیسے نبی کے 2 وطن تھے. مکہ بھی نبی کا وطن تھا، مدینہ بھی نبی کا وطن تھا. تو ایک شخص 2 سے زیادہ وطن نہیں رکھ سکتا. تو اب وہ یا تو یہ طے کر لیں کہ جب میں کراچی آؤں گا تو کراچی میرا وطن ہے، تو چاہے 1 دن کے لیے آئیں، 1 وقت کی نماز کے لیے آئیں، یعنی 1 وقت نماز کا انہیں مل رہا ہو تو وہ نماز پوری پڑھیں گے یہاں پر. جی. اور اگر وہ 1 دن کے لیے آئیں تو روزہ بھی پورا روزہ رکھیں گے وہ. لیکن اگر انہوں نے ترک وطن کی نیت کی ہوئی ہے کہ نہیں بھائی گھر تو ہمارے 50 شہروں میں، اللہ آپ کو دے، آپ کے کئی شہروں میں گھر ہو جائے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوئی کہ ہمارا اس شہر کے اندر گھر ہے. گھر سے وطن نہیں بنے گا، نیت سے وطن بنے گا. اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ کراچی ہمارا وطن ہے، چاہے اپنا گھر ہو یا نہ ہو، مثال حیدرآباد ہمارا وطن ہے، چاہے ہمارا گھر وہاں ہو یا نہ ہو، اگر نیت کر لی ہے کہ یہ میرا وطن ہے تو پھر وطن میں 1 دن کے لیے بھی آئیں گے تو روزہ رکھیں گے، اور 1 وقت کے لیے بھی آئیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے. لیکن اگر وطن نہیں ہے تو وہ 10 دن سے کم کے قیام میں نماز قصر پڑھیں گے اور روزہ بعد میں قضا کریں گے. روزہ رکھنا ان پہ واجب نہیں ہے. جی. السلام علیکم. آپ نے بتایا تھا کہ فطرانہ جب چاند نظر آ جائے اور عید کی نماز سے پہلے دیا جائے، کہ مطلب مجھے پتا ہے کہ یہ فطرانہ کا حقدار ہے کہ میں فطرانہ وہ 25 یا 26 رمضان کو نکلوانا چاہتا ہوں، دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے کیا ہے؟ فطرہ ہم چاند سے پہلے نہیں دے سکتے، قرضہ دے سکتے ہیں، اور چاند رات کو قرضے کی نیت بدل سکتے ہیں. مثلاً آپ نے آج ہی کسی کو فطرے کی رقم بے عنوان قرضہ کسی غریب مسکین کو دے دیا، وہ کپڑے بنا لے، وہ اپنے گھر میں راشن ڈلوا لے، وہ اپنی مشکل دور کر لے، اور شب عید جب فطرہ واجب ہو جائے تو آپ کہیں وہ جو میں نے قرضہ دیا تھا وہ میں معاف کرتا ہوں، ٹرانسفر کرتا ہوں، نیت تبدیل کرتا ہوں کہ وہ میرا قرضہ فطرے میں حساب ہو جائے، مجھے اب واپس نہیں چاہیے. یہ کام ہم کر سکتے ہیں. جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فرشی اعضاء پہ 5 12 14 آتے ہیں. صحیح. ٹھیک. اور اس کی ہم خود ہی بےرحمتی کریں، چکروں کے ساتھ گھومتے پھریں. صحیح. اس سے جو ہمارے مہمان باہر سے آتے ہیں وہ کیا سبق لے کے جائیں گے کہ جو خود کرتے ہیں وہ خود اعتراف نہیں کرتے تو دوسرے کیسے کریں؟ صحیح بات. اس کے بارے میں آپ کو بس کیونکہ یہ میں 10 دن سے ادھر بیٹھا ہوں، یہ چیز میں دیکھ رہا ہوں. اچھا، آپ نے بس نصیحت کر دی بھائی، بات صحیح کر رہے ہیں. سوال ایک آخری خواتین کریں گی اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کو بہت سوال ہیں، لیکن قبلہ کو ایک مجلس میں جانا ہے، بڑی مجلس ہے، شاید ایک شہید کی مجلس ہے، شہید سلمان حیدر کا چہلوں میں. دیکھیے روزہ تو وقت پر کھل جاتا ہے چاہے ہم کچھ کھائیں یا نہ کھائیں. یہاں وقت ہوا روزہ کھل گیا. روزہ ہمارے کھانے سے نہیں، منہ کو کھولنا نہیں ہے، روزے کے کھولنے کی بات ہو رہی ہے. جی. گلے کے کھولنے کی بات نہیں ہو رہی کہ گلے سے کچھ اترے گا تو افتتاح ہو گیا. جی. روزہ کھل گیا. تو وہ اگر سو جاتی ہے بچی اور وہ مثال دیر سے اٹھتی ہے، اس کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ نیند غالب ہے اور بھوک میں سو رہی ہے، اور افطار کا وقت ہوئے 2 گھنٹے گزر گئے، اس کے بعد وہ اٹھ کے کچھ کھا پی رہی ہے، تو روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. ثواب ہے، مستحب ہے، سنت ہے کہ وقت افطار کچھ کھایا جائے، لیکن روزے کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے. آپ سب کی سلامت. اللہم صل علی. یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے جمع ہونے کو عبادت شمار فرما، مجلس کے آداب و تہذیب پر ہمیں توفیق عطا فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، جن مرحومین کے نام پورے اشرے میں لیے گئے ان سب کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، اس آبادی کے مومنین
کہ مرحومین کی مغفرت فرمائے، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے، توفیقات خیر میں اضافے کے لیے خاص طور پہ الحرمین کے تمام دوست، موسیٰ بھائی خاص طور پر، ان کے بھائی محمد علی، نوازش بھائی، عمران بھائی، سلمان، ان کی بہنیں، ان کا خاندان، آپ سب کی دعاؤں کے لیے، آپ سب کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں۔ ناظمین محفل عشرے نے جو خدمات انجام دیں، برار بھائی ڈاکٹر ندیم، اقبال حیدر ندیم صاحب، جناب نجمی صاحب، ان دوستوں نے جو خدمات انجام دی، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ۔ جن شعراء کرام نے اپنا کلام یہاں پیش کیا، ہماری خواہش ہے اور مانگا بھی ہے سب سے، ڈاکٹر ندیم ڈاکٹر جاوید منظر سے لے لیں گے آج کا کلام۔ یہ جو کلام قرآن کے مضمون پر لکھا گیا ہے، لکھے گئے ہیں 10 کلام لکھے گئے ہیں اس 10 دنوں میں، انہیں آئندہ انشاءاللہ کسی کتابچے کی صورت میں مطبوعہ اس کو طبع بھی کروائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ہدف تھا۔ ان سب کی جو خدمت تھی، یہ ہمارے بھائی جو مائک سیٹ کرتے ہیں، یہ جو کیمرہ مین دوست کھڑے ہیں، جو باہر ہمارے والنٹیئرز کھڑے ہیں، وہ جو ہماری انتظامیہ کے جوان کھڑے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر، رزق، عزت میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔